بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، شب برات میں 15ویں شعبان کی رات میں عام طور پر خطبہ حضرات بہت سارے احباب مسجدوں میں بیانات کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، لہذا شب برات کے عنوان پر مواد تیار کیا گیا ہے۔ 7 چیزوں پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ سب سے پہلی چیز فضائل شعبان۔ فضائل شعبان پر بات کرنا ہے۔ فضائل شعبان میں احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا ہے رجب، شعبان، رمضان کے تعلق سے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کا چاند دیکھنے اور تاریخوں کو یاد رکھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ شعبان کی فضیلت میں یہ بات بتانی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کا چاند دیکھنا اور تاریخوں کو یاد رکھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2325 2325۔ تیسری حدیث شعبان کی فضیلت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1969 1969۔ چوتھی حدیث شعبان کی فضیلت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2359۔ پانچویں فضیلت شعبان کے مہینے کی، یہی وہ مہینہ ہے جس میں شب برات ہے۔ چھٹی فضیلت شعبان کے مہینے کی، شعبان 2 قابل احترام مبارک مہینوں کے درمیان واقع ہے۔ رجب کیونکہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، اور رمضان یہ بھی قابل احترام مہینہ ہے، تو ان 2 مہینوں کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، اس لحاظ سے بھی شعبان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مجالس الابرار صفحہ نمبر 206۔ 7 چیزوں میں سے پہلی چیز شعبان کے فضائل بیان کرنا۔ دوسری چیز اعمال شعبان، پورے شعبان کے مہینے میں کیا کیا اعمال عمل کرنا ہے احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلا عمل، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا ہے تو امتی ہونے کی حیثیت سے پورے رجب شعبان کے مہینے میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کثرت سے اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے۔ دوسری چیز شعبان کے مہینے میں عمل، حسب طاقت شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث کو سنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں حدیث کی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں رمضان کے علاوہ کثرت سے جو روزہ رکھتے تھے کسی مہینے میں تو وہ شعبان ہی میں رکھتے تھے۔ تو شعبان میں روزے رکھنا ہے، نفل روزے رکھنا ہے۔ تیسری چیز شعبان کا عمل، نفس کو رمضان کی عبادت کا عادی بنانے کے لیے عبادت میں اضافہ کرنا، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرنا، کیونکہ رمضان میں تلاوت کرنا رہتا ہے تو شعبان ہی سے معمول بنانا قرآن کی تلاوت کا اور روزوں کی کثرت کا، اور اسی طرح دیگر اعمال میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ چوتھی چیز شعبان کا عمل، 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اہتمام کرتے تھے، تو یہ چوتھا عمل ہے شعبان کے تعلق سے۔ 7 باتوں میں سے 2 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات فضائل شعبان، دوسری بات اعمال شعبان، تیسری چیز شب برات۔ شعبان ہی کے مہینے میں
15ویں تاریخ کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تو تیسری چیز شب برات کا ثبوت، شب برات کا ثبوت، شب برات کا ثبوت قرآن مجید یا احادیث متواترہ سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، احادیث متواترہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے احادیث آئی ہیں اس کی فضیلت میں، رات کی عبادت کے تعلق سے، دن کے روزے کے تعلق سے 10 احادیث مبارکہ آئی ہیں، سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن پورے 10 حدیثیں 10 صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ پورے 10 احادیث پیش نہیں کیے جائیں گے، ان 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام بتائے جائیں گے جو شب برات کے احادیث کے راوی ہیں۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ثعلبہ، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عثمان بن ابی العاص، حضرت عوف بن مالک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جو شب برات کے تعلق سے راوی ہیں، احادیث کے راوی ہیں۔ تابعین میں سے شب برات کے فضائل کو بیان کرنے والوں میں سے 3 نام بیان کیے جائیں گے۔ حضرت کثیر بن مرہ حضرمی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعی ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ 3 تابعین ہیں۔ شب برات کے ثبوت میں ان سے بھی فضیلت ثابت ہے۔ تو تیسری چیز شب برات کا ثبوت 10 احادیث مبارکہ سے ہے، 10 صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا ہے، اور 3 تابعین، مشہور تابعین جن کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھی چیز شب برات کے تعلق سے امت میں افراط و تفریط ہے۔ شب برات کے تعلق سے گویا کہ امت میں 3 گروہ، 3 جماعتیں بن گئی ہیں۔ پہلی جماعت شب برات کے متعلق جن کا کہنا ہے کہ شب برات کا بالکل ثبوت نہیں ہے، شب برات بنانا ہی نہیں ہے، شب برات میں کوئی عبادت نہیں ہے، 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی شب برات کو بالکل نہ ماننا، ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ شب برات کو شب قدر کی طرح درجہ دے دیتے ہیں۔ شب قدر میں جو چیزیں شب قدر کے اندر جس طرح اہتمام کیا جاتا ہے، شب قدر کو جو درجہ دیتے ہیں اسی طرح کا درجہ شب برات کو بھی دیتے ہیں۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، جو سورہ دخان کی آیت ہے، لیلہ مبارکہ کا جو تذکرہ ہے، یہ شب برات کے تعلق سے اس کا نزول ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، لیلۃ مبارکہ سے مراد بھی شب قدر ہی ہے۔ تو دوسرا گروہ شب برات کو شب قدر کی طرح درجہ دینے والے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ اعتدال گروہ ہے، جو اس رات کی عبادت کو نہ فرض واجب سمجھتے ہیں، شب قدر کی طرح ضروری نہیں سمجھتے، اور نہ ہی بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اس رات کی عبادت کو مستحب کا درجہ دیتے ہیں۔ اب 3 گروہ میں سے صحیح گروہ جو ہے وہ اعتدال والا گروہ ہے، کیونکہ احادیث متواترہ قرآن سے اس کا ثبوت نہیں ہے، لہذا اسے شب قدر کی طرح درجہ نہیں دیا جائے گا، اور بالکل چھوڑا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہم سے شب برات کی فضیلت وارد ہوئی ہے احادیث مبارکہ میں، اور اسلاف سے اس کی عبادت وغیرہ ثابت ہے، فضیلت ثابت ہے، تو پھر اسے اعتدال کا درجہ یعنی مستحب کا درجہ دیا جائے گا۔ تو بالکل نہ ماننا بھی غلط ہے، شب برات کو شب قدر کی طرح درجہ دینا یہ بھی غلط ہے۔ درمیان والا اعتدال والا راستہ اختیار کر کے عبادت کرنا مستحب ہے، اگر کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے تو گنہگار بھی نہیں ہوگا، یہ اعتدال والا گروہ صحیح ہے۔ 5ویں چیز شب برات سے متعلق جو بھی احادیث مروی ہیں، ان تمام احادیث میں سے ان چیزوں کو نکالا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مبارک رات میں 8 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں فرماتے، مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی بخشش نہ شب برات میں ہوتی ہے۔ شب قدر کی احادیث میں بھی ان 8 قسموں کا تذکرہ آیا ہے، تو تفصیلاً اسے تھوڑا بیان کرنا ہوگا۔
کیونکہ امت میں یہ برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اصل بات شب برات میں یہی بتانی ہے۔ جو 8 قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ مغفرت والی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حل میں مستغفرین استغفر، حل میں مستغفرین، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، لیکن 8 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور امت میں یہ برائیاں عام بھی ہیں، لہذا اس پر قدر تفصیل بیان کرنا ہے۔ نمبر 1، احادیث مبارکہ میں جن کی بخشش نہیں ہوتی، نمبر 1 جو ہے وہ کینہ بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، عداوت دشمنی دل میں رکھنے والا۔ کینہ بغض کسے کہتے ہیں؟ کینہ بغض کہتے ہیں اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچنا، دل میں محبت کے بجائے نفرت پالنا، دوسرے مسلمان کے لیے دل میں پیار کے جذبات کے بجائے دشمنی رکھنا، یہ سب کینہ بغض حسد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کینہ عداوت بغض کے تعلق سے قرآن نازل کیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ ترجمہ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ یہ شیطان کی چاہت ہے۔ شیطان چاہتا ہے ہمارے دل میں کینہ بغض وغیرہ پیدا ہو، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6633۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ دوسری حدیث ہے جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس فیغفر فیہما لمن لا یشرک باللہ شیئا الا المحتجرین یقال ردوا ہذین حتی یصطلحا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1946 1946۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں۔ ان 2 دنوں کے اندر لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن مشرک آدمی اور باہمی عداوت یعنی کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں دیکھتے رہو، انہیں مہلت دو، یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ کینہ رکھنے والا جب تک جس کے تعلق سے کینہ رکھا ہے صلح نہ کر لے، اس وقت تک اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے اعمال اللہ کے ہاں جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے سے کہ چھوڑ دو، مہلت دو۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ اور جس کا دل پاک ہوتا ہے، جس کے دل میں بغض، عناد، کینہ، کپٹ، حسد نہیں رہتا، اس کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو اتنے میں ایک انصاری آئے جن کے داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتیاں لٹکا رکھی تھیں۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، تو پھر وہی انصاری اسی طرح آئے جس طرح پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی بات فرمائی اور وہی انصاری اسی حال میں آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا میرا والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ مجھے اپنے ہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے کہا ضرور۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاریں، لیکن میں نے ان کو رات میں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔
البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تو بستر پر اپنی کروٹ بدلتے اور تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے اور نماز فجر کے لیے بستر سے اٹھتے۔ ہاں، جب بات کرتے تو خیر ہی کی بات کرتے۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور مجھے ان کے تمام اعمال عام معمول ہی کے نظر آئے اور میں حیران ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی، لیکن ان کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرا والد صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ میں نے انہیں چھوڑنے کی قسم کھائی، بلکہ قصہ یہ ہوا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے سوچا کہ میں آپ کے ہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں اور پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو کوئی بڑا کام کرتے ہوئے تو دیکھا نہیں، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس درجے کو پہنچ گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انہوں نے کہا، میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، وہی اعمال ہیں جو تم نے دیکھے ہیں۔ میں سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ یہ ایک خاص عمل ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اسی چیز نے آپ کو اتنے بڑے درجے تک پہنچایا ہے۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح نسائی شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ حیات الصحابہ میں بھی حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 2، حیات الصحابہ کا جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 258 259 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جس کا دل پاک ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ اسی طرح امام ابن عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کیا گیا، یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی پر حسد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ جواہر العلم جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 51۔ تو پہلا شخص وہ ہے جو کینہ، حسد وغیرہ دل میں برائی رکھتا ہے، اللہ اس کی ایسی رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ دوسرا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی مشرک ہے، شرک میں مبتلا انسان ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتے، اور شرک کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی اور گناہ میں مبتلا انسان ہو، اللہ اگر چاہیں گے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک جیسے عظیم گناہ میں مبتلا انسان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے، یعنی جنت میں جانا اس کے لیے حرام ہے، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، یعنی جہنم ہے۔ تو قرآن مجید احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ شرک کرنے والوں کی قباحت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت نہیں کرتے ایسی مبارک رات میں، ناحق قتل کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کسی بغیر وجہ کے، بغیر کسی غلطی کے اگر کسی نے قتل کیا یا زمین میں فساد مچایا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ بغیر کسی غلطی کے کسی ایک انسان کو مار دینا، قتل کر دینا، سارے انسانیت کو مار دینے کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں انہ سمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قتل مؤمنا فاعتبت بقتلہ لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4272۔ حضرت عبداللہ بن صامت سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا پھر اس پر خوش بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی نفل اور فرض عبادت قبول نہیں فرمائیں گے۔ کسی مومن کا ناحق قتل کرنے پر نہ فرض عبادت قبول ہوگی زندگی بھر کی اور نہ ہی نفل عبادت قبول ہوگی۔ اور قتل یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا جو جھگڑا ہوا نکاح کے عنوان پر، قرآن مجید میں بھی یہ واقعہ آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ مختصراً یہ بتانا ہے کہ سب سے پہلے زمین پر قتل حابیل کا ہوا۔ قابیل بھائی نے حسد کی بنیاد پر حابیل کو قتل کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زمین کا سب سے پہلا قتل ہے۔ تو اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے تمام کا گناہ قابل کو ملتا رہے گا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ناحق قتل کرنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں کریں گے۔ چوتھا انسان جس کی اللہ مغفرت نہیں کرتے زانی زانیہ ہے، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت ہے جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں بھی اس سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان چیزوں کو بھی مت کرو جن کے ذریعے سے انسان زنا میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یعنی بے نگاہ آنکھوں کی حفاظت اگر نہیں کر رہا ہے تو وہاں سے بھی زنا میں مبتلا ہو سکتا ہے، نامحرموں سے بات کرنے کی وجہ سے بھی زنا میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسے اعمال سے بھی بچو جو اعمال زنا کے قریب لے کر جائیں، جو کام زنا کے قریب لے کر جائیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزنی العبد حین یزنی وہو مؤمن۔ بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو زنا کرنے کے وقت میں اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہتا، یعنی زانی زنا کے وقت میں مومن نہیں رہتا۔ کتنی بڑی وعید حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اگر کوئی زنا میں مبتلا ہو اور افسوس بھی ہو رہا ہو اور اگر وہ سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ دو واقعات اس پر بیان کیے جائیں گے۔ پہلا واقعہ حضرت نعیم بن زال بن یزید اسلمی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرے والد کی گود میں ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ یتیم تھے۔ محلے کی ایک لڑکی سے انہوں نے زنا کیا۔ ان سے میرے والد نے کہا جاؤ جو تم نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ اس سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے کوئی راستہ نکلے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے، مجھ پر اللہ کی کتاب کو قائم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پھر وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے، مجھ پر اللہ کی کتاب کو قائم کیجیے۔ یہاں تک کہ ایسے ہی 4 بار انہوں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم 4 بار کہہ چکے ہو کہ میں نے زنا کر لیا ہے، تو یہ بتاؤ کہ کس سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں عورت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کے ساتھ سوئے تھے؟ ماعز نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس سے چمٹے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس سے جمع کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم یعنی سنگسار کیے جانے کا حکم دیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4419 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کسی طرح اللہ کے نبی سے دور ہو جائیں اور توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں، لیکن ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ گناہ سرزد ہوا تو ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ نبی علیہ السلام چہرہ پھیر لے رہے ہیں پھر بھی وہ سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دیجیے۔ 4 مرتبہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گویا کہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے زنا نہیں کیا ہوگا، صرف چمٹا ہوگا، صرف چھوا ہوگا،
لیکن حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جمع ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا ڈر تھا، سچی انہوں نے توبہ کی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، قبیلہ غامد کی ایک عورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، چنانچہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر آئی اور کہنے لگی شاید جیسے آپ نے معاذ بن مالک کو لوٹایا تھا اسی طرح مجھے بھی لوٹا رہے ہیں، قسم اللہ کی میں تو حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، واپس جاؤ، چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئی۔ پھر تیسرے دن آئی تو آپ نے اس سے فرمایا جاؤ، واپس جاؤ، بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا، چنانچہ وہ چلی گئی۔ جب اس نے بچہ جن دیا تو بچے کو لے کر پھر آئی اور کہا اسے میں جن چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، واپس جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑا دو۔ دودھ چھڑا کر پھر وہ لڑکے کو لے کر آئی اور بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وہ کھا رہا تھا، تو بچے کے متعلق آپ نے حکم دیا کہ اسے مسلمانوں میں سے کسی شخص کو دے دیا جائے، اور اس کے متعلق حکم دیا کہ اس کے لیے گڑھا کھودا جائے، اور حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ تو وہ رجم کر دی گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے رجم کرنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے اسے ایک پتھر مارا تو اس کے خون کا ایک قطرہ ان کے رخسار پر آ کر گرا تو اسے برا بھلا کہنے لگے۔ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ٹیکس اور جنگی اصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی۔ پھر آپ نے حکم دیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4442 ہے۔ سچی توبہ اگر کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ پانچواں شخص جس کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتے، قطع تعلقی کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 25 میں والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور انہی لوگوں کے لیے آخرت میں برا گھر یعنی جہنم ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 25۔ حدیث پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن مجتمعون فقال یا معشر المسلمین اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم فإنه ليس من ثواب اسرع من صلة رحم فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم۔ المعجم الاوسط للطبرانی کی حدیث ہے، 5664 حدیث نمبر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو کیونکہ اس عمل کا ثواب جلدی قبول ہوتا ہے۔ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اسے سونگھ بھی نہیں پائے گا۔ تو پانچواں شخص جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، قطع تعلقی کرنے والا۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو تو 1000 سال کی مسافت پر محسوس ہوتی ہے، لیکن قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا اس کو نہیں پائے گا۔ چھٹا شخص جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، شلوار، پائجامہ، پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی 5787 حدیث نمبر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹخنوں کا جو حصہ یعنی ازار، شلوار، پینٹ وغیرہ کے نیچے ڈھکا رہے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ تو شلوار وغیرہ، پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی اسی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ساتواں بندہ جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے شب برات میں، وہ والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی فرما برداری کے تعلق سے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24۔ ترجمہ، اور آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور جھڑکو بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عاجزی و انکساری کے بازو جھکائے رکھو، اور اللہ کے حضور یہ فریاد کرتے رہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پیار و محبت سے پالا تھا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حدیث پاک میں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو، خراسان یہ عرب سے بہت دور کا علاقہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال ہو رہا ہے، کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اسی طرح حضرت رفاعہ بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہوا، ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کان لی بابانی مفتوحانی الی الجنہ واغلق احدہما، یعنی میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، اب والدہ کی وفات پر ایک بند ہو گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ اسی طرح والدین اگر بد دعا کریں اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اس عنوان پر ایک واقعہ بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے جن کا نام جریج تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارا، انہوں نے جواب نہیں دیا، سوچتے رہے کہ جواب دوں یا نماز پڑھوں، پھر وہ دوبارہ آئی اور غصے میں بد دعا کر گئیں، اے اللہ اسے موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنی عبادت خانے میں رہتے تھے، ایک عورت نے جو جریج کے عبادت خانے کے پاس اپنی مویشی چرایا کرتی تھی اور فاحشہ تھی، کہا کہ جریج کو فتنے میں ڈالے بغیر نہ رہوں گی، چنانچہ وہ ان کے سامنے آئی اور گفتگو کرنی چاہی لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم کو اس کے قابو میں دے دیا، آخر لڑکا پیدا ہوا اور اس عورت نے الزام لگایا کہ جریج کا لڑکا ہے۔ قوم کے لوگ جریج کے یہاں آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں باہر نکالا اور گالیاں دیں، لیکن جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس لڑکے کے پاس آئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا بچے تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا۔ قوم خوش ہو گئی اور کہا کہ ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ بنوا دیں۔ جریج نے کہا کہ میرا گھر تو مٹی ہی سے بنے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2482۔ یہ والدہ کے نماز کی حالت میں جواب نہ دینے پر جو والدہ نے بد دعا دی اس کا یہ اثر ہے، تو اس پر تفصیلاً نوجوانوں سے والدین کی نافرمانی کو بتانا ہے۔ موبائل میں مشغول رہتے ہوئے والدین کی بات نہیں سنتے، بیوی کے عشق میں اور اسی طرح ناجائز عشق میں پڑھ کر والدین کے نافرمان بنتے ہیں۔ نماز کی حالت میں نہ جواب دینے پر بد دعا کا جب اثر ہو سکتا ہے تو پھر عام حالات میں والدین کی نافرمانی کرنے پر کیا ہوگا، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ تو 7واں وہ بندہ جس کی اللہ مغفرت نہیں کرتا وہ والدین کا نافرمان ہے۔
8واں شراب پینے والا، شرابی کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے، حالانکہ یہ حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 5590 حدیث نمبر ہے۔ تو شرابی کی اللہ مغفرت نہیں کرتا، لیکن سچے دل سے اگر کوئی شرابی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی شراب میں مبتلا تھے۔ 15ویں شعبان ہی کی رات تھی، خواب وغیرہ کا تذکرہ ہے حیات الصحابہ میں، فضائل اعمال وغیرہ میں، فضائل صدقات میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس واقعے کو لکھا ہے، وہاں ایک مرتبہ پڑھ لیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ نے توبہ کو قبول کی اور پھر یہ وقت کے ولی بنے۔ تو 7 چیزیں بیان کرنا تھا، 5 چیزیں ہو گئی۔ چھٹی چیز جو ہے شب برات کے اعمال، شب برات میں کیا اعمال ہو، کیا کن اعمال کو کرنا ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں 3 باتوں کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 1، رات کی عبادت۔ رات کی عبادت کرنا جیسے شروع میں بتایا گیا فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی بشاشت ہے، عبادت کریں۔ اور دوسری چیز حدیث میں عمل ملتا ہے، دن کا روزہ ہے، 15ویں شعبان کے دن کا روزہ ہے۔ اب حدیث ضعیف ہے، بعض محدثین نے کہا ہے کہ مستحب ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ ایام 20 وغیرہ کا روزہ سمجھ کر رکھ لیں، شعبان کا روزہ سمجھ کر رکھ لیں۔ بہرحال دوسرا عمل 15ویں شعبان کا روزہ ہے۔ تیسرا عمل حدیث پاک میں جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات میں قبرستان گئے تھے اور اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں وغیرہ ہیں ان کے بالوں کے بقدر اللہ تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت فرماتے ہیں، بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن آج کل امت میں غلو ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ، کیونکہ حدیث پاک میں جیسا آیا ہے ویسے ہی عمل کرنا، جتنا آیا ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی زندگی میں 1 مرتبہ گئے تھے تو 1 مرتبہ اگر چلے گئے تو اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تنہا گئے تھے، جماعت کی شکل میں نہیں گئے تھے تو تنہا جانا ہے، اور ہر سال جماعت کی شکل میں لازم سمجھ کر جانا غلط ہے۔ تو زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان چلے گئے تو اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ 7ویں چیز شب برات کے بدعات ہیں، بہت سارے غلط کام، بدعات، رسومات شب برات میں امت میں رائج ہیں، ان تمام سے امت کو بچانا ہے۔ بہت سارے لوگ شب برات کی رات میں غسل کو ضروری سمجھتے ہیں، بدعت ہے، غلط ہے، اور مختلف قسم کے کھانے بنانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، جیسے حلوہ بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ بدعت ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور تیسری چیز امت میں اجتماعی عبادت، اجتماعی طور پر سارے رات میں مسجد میں جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایسی راتوں میں عبادت کی جو جگہ ہے وہ خلوت ہے، گھر ہے۔ اجتماعی نوافل، نفل کی جماعت نہیں ہوتی، نفل کی جماعت بنائی جاتی ہے، یہ بھی بدعت ہے، غلط ہے۔ اجتماعی شکل میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ علاقے کے اعتبار سے ہر علاقے میں غلط چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ علاقے کے علماء اپنے علاقے کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر روشنی ڈالیں۔ تو 7 چیزوں پر شب برات میں بولنا ہے، بات کرنا ہے۔ پہلی چیز فضائل شعبان، دوسری چیز اعمال شعبان، تیسری چیز شب برات کا ثبوت، چوتھی چیز شب برات کے تعلق سے 3 گروہ، 5ویں چیز شب برات میں 8 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، 6ٹھی چیز شب برات کے اعمال کیا ہیں، 7ویں چیز شب برات میں ہونے والے غلط رسومات، غلط چیزیں، بدعات کیا ہیں، ان پر روشنی ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس طرح کا کام ہم سے لیتا رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیے ہیں ان سے گزارش ہے، درخواست ہے، سبسکرائب کریں انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے لیے، کیونکہ فروری 14 تاریخ کو
ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، تو ویلنٹائن ڈے کے عنوان پر 2 جمعہ کے مواد انشاءاللہ فراہم کیے جائیں گے۔